ہزاروں لاکھوں لوگ آئے چلے گئے، لیکن جس سے وہ یہ چاکری لے لیتا ہے، یہ نوکری لے لیتا ہے، یہ خدمت قبول کر لیتا ہے، وہ بار بار آپ کا شکر ادا کرتا رہے، بے شمار بار شکر ادا کرتا رہے۔ تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، مصائب و آلام سے گزرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو روح نکلے، چارپائی اٹھے، نظر عنایت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور کوئی چیز چاہیے ضرورت نہیں۔ اور میرا رب بھی کہہ دے میرے بندے آ، میں تجھ پہ راضی، تو مجھ پہ راضی۔ بس جب تک یہ دھن نہیں ہوگی مسائل والوں کا مقابلہ ناممکن ہے۔ تو بس یہی دھن لے کر سارے علماء مصطفیٰ چل رہے، آپ بھی جمع ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، محترم ڈاکٹر سے قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادگان کی محفل سجائی گئی۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ ان میں یہ جو شان ختم نبوت رب نے عطا فرمائی، یہ حضور سید عالم کی وہ امتیازی شان ہے کہ میرے رب قدوس نے نہ کسی نبی کو یہ شان عطا فرمائی، نہ کسی رسول کو یہ شان عطا فرمائی۔ تاجدار ختم نبوت ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو یہ تاج رب نے ہمارے محبوب کے سر اقدس پہ سجایا، اور صرف یہ مقام عطا ہی نہیں فرمایا، بلکہ میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں، برحق کہتا ہوں کہ میرے رب نے صرف ہمارے کریم حبیب کو شان ختم نبوت سے سرفراز ہی نہیں فرمایا، بلکہ ہر دور میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ بھی رب نے خود فرمایا۔ یہ سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ کئی آندھیاں چلیں، کئی سازشیں ہوئیں، لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت شان پر، جس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا تحفظ اس انداز میں فرمایا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، ہر دور میں اس رب قدوس نے محبوب کے غلاموں کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائی کہ جانوں کے نذرانے تو دیتے چلے آئے، لیکن میرے محبوب کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کرتے چلے آئے۔ مسلمانوں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ، نوجوانوں اس کو ذرا کلوز کر لینا اور یہ مفید کلپ اپنے دوست احباب تک بھی پہنچایا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو غلط انداز میں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم نبوت بن کے نہیں آئے، حضور در حقیقت دائی بھی بن کے آئے۔ تو یہ صفت بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے کہ ہم خلق خدا کے لیے دائی بھی بن جائیں۔ گمراہ ہونے والوں کو واپس لانے کی ڈیوٹی اللہ نے انبیاء اور رسول کی لگائی، اور جب سلسلہ نبوت منقطع ہوا تو یہ ڈیوٹی حضور کے غلاموں کے ذمہ لگا دی۔ ہر ڈوبتے کو سہارا دے کر واپس لانا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ میں ابتدا میں ایک بات کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں۔ سنو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ خاتم النبیین اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کی شان اور صفت بیان فرمائی۔
قرآن کا مفہوم سب سے اعلیٰ، بہتر اور صحیح وہ ہوگا جو زبان رسالت مآب سے بیان ہوا ہوگا۔ کیوں کہ تبیین قرآن کی ڈپٹی اور شان اللہ نے اپنے محبوب کی لگائی ہے۔ اب لاکھ تعویلات کوئی کرتا پھرے، جوانوں اس کے سامنے عالمی میڈیا پہ یہ جملہ رکھ دینا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، ہمیں یہ بتا قرآن کے مبین جس کو رب کائنات نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کی شان عطا کر کے بھیجا، اس محبوب نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ مسئلہ ختم، مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ ایک بات ذہن نشین ہو جائے، یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہ تعویل ہو سکتی ہے، تعویلات کے پلندے سائڈ پہ رکھ دو، جس کے سینے اقدس پہ قرآن اترا اس محبوب نے اس کا مطلب کیا بیان فرمایا، اس سے بڑھ کے تو مطلب ہو نہیں سکتا۔ یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تشریح اور تفسیر کو نہیں مانتے، اپنی تفسیر کو آپ مانتے ہیں۔ اعلان کرو، مسلمانوں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال ہونے کو ہیں، بلکہ ہو چکے، میرے کریم حبیب نے اس لفظ کا معنی بیان کیا۔ ذرا غور سے سننا، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث کے صحیح ہونے کا ذمہ دار میں ہے، میرا شریف دور کوئی نہیں، یہ عزیزوں کے پاس رول نمبر، میرا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کی آمد سے ڈرایا، وَأَنَا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی بن کے آیا ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ دجال تمہارے اندر ظہور پذیر ہوگا۔ صحیح حدیث، آخر الانبیاء، آنا آخر الانبیاء، بس یہ لفظ رکھ لو۔ حضور فرماتے ہیں آخری نبی میں ہوں، اور مرزا کہے میرے لیے بھی ذرا راہ نکال دو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مانا تو حضور نے کلیئر کر دیا خاتم کا۔ آخر جب سرکار نے یہ واضح کر دیا تو ادھر ادھر کی تعویلات کی طرف دیکھنے کی اجازت، نیچے نہ ڈالو، ان پہ نام لکھا ہوتا ہے بڑا اچھا، کسی پہ پیارے پیارے، ہاں جمیل احمد میرے محبوب کا نام اس میں لکھا ہے، یہ ادھر رکھ دو، بس نیچے نہ ڈالو، آرام سے رکھ دو، نام اچھے اچھے لکھے ہوتے ہیں، کوشش کرو، ہم تو ادب والے لوگ ہیں، اسی ادب کے ذریعے ہی جی رہے ہیں۔ جی مسلمانوں، میں بات کر رہا تھا، سب سے پہلا معنی وہ جو میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا، انا آخر الانبیاء۔ مختلف روایات میں، میں ساری بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسالۃ والنبوۃ قد انقضت، ولا رسول بعدی ولا نبی، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ مانا تو یہاں بھی کلیئر ہو گیا۔ ایک تیسری حدیث سنا دیتا ہوں، عام لوگوں کو حضور نے سمجھا دیا ایک مثال دے کر، فرمایا نہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة فی زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون اللہ وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا میری مثال یوں سمجھو، ایک سادہ لو انسان کو سب کتنے پیارے انداز میں حضور نے مسئلہ سمجھا دیا، تقریب الی الفہم، ذہنوں کے قریب کر کے مسئلہ سمجھایا تاکہ ہر پڑھے ہوئے ان پڑھ کو بات سمجھ آ جائے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں رہ کر ہزاروں رہزن پھرتے ہیں۔
بڑے چور ڈاکو ہیں. سمجھو حقیقت حال کو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سمجھنے کی ضرورت ہے. سرکار نے مثال دی، فرمایا میری مثال یوں سمجھو جیسے انسان نے کوئی مکان بنایا، مال تعمیر کیا، بڑا خوبصورت حسین و جمیل، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. علماء سے سنتے ہو، حضور فرماتے ہیں لوگ آ کے اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیں، دیکھیں، خوش ہوں، تعجب کریں، بڑا حسین و جمیل محلہ ہے، کاش اس میں یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی خالی نہ ہوتی. وہ جو کمی تھی نا، فرمایا فَأَنَا اللَّهُ بِنَا، وہ اینٹ تو میں ہوں جس نے آپ کی قصر نبوت کو مکمل کر دیا. اب آخری گنجائش باقی کوئی نہیں رہی، آخری اینٹ بھی مکمل ہو گئی قصر نبوت، محل نبوت کی. کتنا پیارے انداز میں مسئلہ تو کلیئر حضور نے فرما دیا، مانا تو کلیئر کر دیا خاتم النبیین کا. لیکن اس کے باوجود پتہ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ، عالم اس محبوب جس کو اللہ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی، علم غیب کی شان عطا فرمائی، آنے والے حالات حضور پہ منکشف فرمائے. سرکار نے فرمایا یہ سب کچھ میں بیان تو کر کے جا رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا سنو. سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد، معنی کلیئر کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئے ہیں. مانا تو کلیئر فرما دیا، لیکن پھر بھی امتیوں کو یہ بھی بتا دیا پریشان نہ ہونا، پھر بھی 30 جھوٹے آئے ہیں. ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، اللہ نے میرے بعد نبی بھیجنا کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. امت کو یہ بھی اعلان کر کے بتا دیا. اور ایسا ہوا حضور کے دور میں اسود انسی نے دعویٰ نبوت کر دیا، لوگوں کو بلایا میری نبوت کا اعلان کرو. حضور کے غلام تھے حضرت ابو مسلم خولانی، ان کو بلا لیا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے. کہا ابو مسلم کیا تو یہ مانتا ہے ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ہاں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم فرمانے لگے میرے کانوں میں یہ بات آتی نہیں ہے، میرے کان سے یہ سنتے ہیں. عاشق کا کان کیسے سنے، عاشق کا کان کیسے یہ بات سنے. آرڈر دیا اس کو آگ میں ڈالو، آگ میں ڈال دیا گیا. میرے رب نے آرڈر فرمایا آگ گلو گلزار بن گئی، آگ گلو گلزار بن گئی. اب دیکھا ہزیمت اٹھانا پڑی، پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا. حواریوں نے کہا اس طرح کرو، اب بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اس کو ملک شہر سے ملک بدر کر دو، نکال دو، ورنہ لوگ تو دیکھ کے حیران رہے. اور تو کوئی نہ سوچی، کہا ادھر تو نہیں رہ سکتا، نکل جا محمدی، ادھر تیرے ٹھہرنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں اس ملک میں. اب بتاؤ عاشقوں کا ٹھکانہ اور کہاں ہے؟ در مصطفیٰ کے علاوہ اور کون سا در ہے جہاں ان کے قلب کو سکون مل سکتا ہے؟ راحلی مدینہ پاک کی در حبیب پہ حاضری، مسجد نبی کے باہر اپنی اونٹنی کو باندھ کے اندر داخل ہوئے، نماز پڑھنے لگے. دیکھنے اور تارنے والے وہاں بھی موجود تھے، اس سے بڑے اشاق موجود تھے. نگاہ فاروق کی پڑتی ہے، پوچھا مجھ سے بھائی کہاں سے؟ کہا یمن سے. کہا اچھا اس یمن سے جہاں ہمارا ایک بھائی اس کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو اس پہ گلو گلزار بنایا، اس کا کیا ہوا؟ حضرت ابو مسلم نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، صرف اس کا نام بتا دیا کہ یہ نام اس کا یہ ہے. لگتا ہے وہ تو ہے.
تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. لگتا ہے وہ تو ہے. کہا ہاں ہوں تو میں. اب سنو وہ فاروق اعظم جس کی شان یہ ہے کہ جس گلی کوچے سے گزرے شیطان راہیں چھوڑ دیتا ہے. وہ فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ بادشاہ اپنے محلات میں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فاروق اعظم کہ ہجرت کرنے پہ آئے تو مکہ کے سرداروں سے کہے اوے مکہ کے سرداروں، کل خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے جس نے اپنی بیویوں کو رنڈا کروانا ہے، بیوہ کروانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے عمر کے رستے میں بیٹھ جائے. اس کی وجہ ہے ابو جہل بھی تک رہا، سارے تکتے دیکھ رہے